الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر کی تیاری کے مطالعے کے دوران ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک پڑھنے کا موقع اللہ عز و جل نے عنایت فرمایا، شرف نصیب فرمایا. میں نے سوچا کہ اس حدیث کو الگ سے آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو آج اسی حدیث پاک کو کچھ اپنی طرف سے بھی باتیں حدیث کے خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائے، بڑی پیاری حدیث ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اس سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر قرطبی میں جلد اول صفحہ نمبر 385 والیوم 1 پیج نمبر 385 پر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر تھے. آپ کیا اور کیا نصیب، کیا مقدر ہو، مقدر ہم بس تمنا ہی کر سکتے ہیں. قیامت تک کسی مسلمان کو، انسان تو چھوڑیے، کسی مسلمان کو مقدر نصیب ہو نہیں سکتا. جو قسمت صحابہ کو حاصل ہوئی وہ کسی کو نصیب نہیں، کہ سرکار کا دیدار، سرکار کی صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. اس سے بڑھ کر اور بادشاہی کیا ہوگی. تو آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ. یہ حدیث پاک کے الفاظ دیکھیے گا، میں آپ کو تھوڑا عربی بھی تھوڑی سناتا ہوں، کیسی محبت صحابہ میں تھی. عرض کرتے یا رسول اللہ اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی. کہتے ہیں انہیں ابھی اپنا سوال رکھنے سے پہلے حضور کی خدمت میں پہلے عرض کیا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، اذا رأیتک، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں، میری جو روح ہے، جو میری نفس، جو طابت نفس، میری روح خوش ہو جاتی، مجھے تازگی مل جاتی، سکون حاصل ہو جاتا ہے. جیسے ہی میں آپ کو دیکھتا ہوں میرے آقا، میری جو سکون، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ کے دیدار پر انوار سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی پیاری بات ہے. یہ صحابہ کا عشق تھا کہ چین ہی نہیں آتا تھا، چین ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بغیر تڑپ بھگتے تھے، پڑے رہتے تھے سرکار کے حجر اقدس کے باہر، مسجد نبوی شریف کے پاس. سرکار کا دیدار کر کے روح ٹھنڈی ہو جاتی، آنکھوں کو نور مل جاتا. صحابی عرض کرتے ہیں. اور یہی ساری چیزیں اہل سنت، ہم اہل سنت عوام بھی، علماء بھی جب بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ صرف رسول کرتے ہیں، اللہ کو بھول گئے. معاذ اللہ رب العالمین. ارے رسول اللہ کا مطلب ہی وہی ہے نا، رسول اللہ، اللہ کے رسول. رسول کے ساتھ اللہ کو ہم کہاں، کون بھولے گا؟ کون وہ بیوقوف ہے جو یہ کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو مانتے؟ معاذ اللہ رب العالمین. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. محبت ہے اور محبت ہی ایمان ہے. حضور کی جتنی زیادہ محبت اتنا زیادہ اس کا ایمان مضبوط. تو اللہ ہمیں ایسا ہی محبت والا ایمان عطا فرمائے. ورنہ دکھاوے کہ تو سب کے پاس ایمان موجود ہے. محبت والا حقیقی ایمان پروردگار ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ اپنی بات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
अंबीनी अन कुल्ल शै, तमाम अशिया के बारे में उनकी असल जो है उसके बारे में बताइए। देखिए सहाबा का ईमान, अब ये ईमान वाले ऐसे हैं जो कहते हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और सहाबी का ईमान के या रसूलुल्लाह तमाम चीज़ों की जो असल है, जो चीज़ें जो हैं दुनिया भर की, वो कैसे बनी है, किस चीज़ से बनी है, क्या असल है, बेस क्या है, मुझे वो बताइए। नहीं, उनका ईमान ये था कि सरकार सब कुछ जानते हैं, अल्लाह की अता से हुजूर को हर चीज़ की असल का इल्म भी मौजूद है। जो गैब है उस गैब को भी हुजूर अल्लाह की अता से जानते हैं, और यही अकीदा रखकर हाजिर हो गए सरकार की बारगाह में, हुजूर मुझे तमाम चीज़ों के बारे में बताइए, असल क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अबू हुरैरा क्या करते तो शिर्क है, मैं कोई अल्लाह थोड़ी हूँ कि मुझे गैब का इल्म आ जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सब नहीं कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारा अकीदा यही कि अल्लाह के अता से, अल्लाह के बताने से, अल्लाह के सिखाने से, अल्लाह के दिए हुए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म हासिल है। हम कोई खुद से इल्म का दावा नहीं करते कि हुजूर का इल्म ज़ाती है, ये हमारा दावा नहीं, ये समझने की बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी की जब ये बात सुनी, जब सवाल सुना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु शैइन खुलिक़ा मिनल मा, तमाम अशिया जो हैं वो पानी से बनी हुई हैं। ये हदीस पाक है, ये तफसीर के दौरान में पढ़ रहा था तो भाई ये आयत के तहत ये हदीस पाक आई है। तो तमाम अशिया की असल पानी है, तमाम चीज़ें पानी से बनी हैं। ये अपने हुजूर ने उनकी बात का जवाब दिया। अब हज़रत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं फ़क़ुल्तु अख़बिरनी बिशैइन इज़ा अमिलतु बिही दख़लतुल जन्नह, या रसूल अल्लाह तमाम अशिया का आपने इल्म दे दिया मुझे, अब या मेरे आका उस चीज़ के बारे में बताइए, एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कुछ मुझे कि मैं जिस पर अमल करूं तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, जिस बात पर, जिस अमल पर मैं कायम हो जाऊं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। कितनी प्यारी हदीस पाक है, वो समात फरमाइए। यही मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था आज। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक देखिए, मैं जो पढ़ूंगा ना उसको जहाँ जहाँ रुकूंगा देखते जाइए, कितना प्यारा, क्या अंदाज है, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक फरमाते हैं अतिमुत ताम व अफ़शिस सलाम व सिलिल अरहम व कुमिल लैला व नास नियाम तदखुलिल जन्नत बिस्सलाम। पहले आपने सुना ताम, सलाम, अरहम, जहाँ जहाँ रुका हूँ मैं, किस तरीके से ये अल्फाज जैसे सोच सोच कर आदमी ने बिल्कुल बैठ कर एक एक वजन के हिसाब से, राइम के हिसाब से बने हुए। ये फसाहत कहते हैं, इसे कहते हैं फसाहत। और ये कौन बोल रहा है? इतनी फसीह अरबी के साथ जो अरब दावे करते थे कि हमारे सिवा कोई बोल नहीं सकता, उनके सामने वो शख्स वो ऐसी अरबी पेश कर रहा है कि जिसने कभी किसी उस्ताद के सामने कभी ज़ानो अदब तय ही नहीं किया, कभी किसी के सामने कुछ सीखने के लिए बैठे ही नहीं। वही मोहम्मद जो 40 साल तक उनके सामने रहे, कभी किसी मदरसे में गए नहीं, वो ऐसी फसीह जबान पेश कर रहा, ऐसी फसीह अरबी सुनकर ये दंग रह जाते थे। उस वक्त में भी मुसलमान तो खुश होते थे, जो कुफ्फार थे हिल कर रह जाते थे कि हम इतने फसीह होने का दावा तो हमें, और ये तो हमारे सामने कर रहा है, कभी कहीं सीखने नहीं गया, ऐसी जबान पेश कर रहा है, ऐसे फसाहत के साथ, बलागत के साथ अरबी के अल्फाज पेश कर रहा है, अरबी की जबान, और ऐसे दो लफ्जों में इतना प्यारा प्यारा जुमला, कितनी इसमें बातें छुपी हुई हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि अल्लाह वजल ने हुजूर को ऐसी ज़बान अता फरमाई। और इसी को आला हज़रत ने अपने एक शेर में बयान फरमाया कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने जिस मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जिस्म में जान ही नहीं। कि हुजूर की ज़बान पाक सुनकर के, हुजूर की गुफ्तगू सुनकर बड़े बड़े खामोश हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अब हुजूर पाक ने जो अमाल बताए, 4 अमल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं हजरत अबू हुरैरा को और तमाम उम्मत के लिए ये है। फरमाया सबसे पहले खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। ये सरकार ने ऐसा अमल बता दिया कि कयामत तक के लिए ये सबके लिए कर दिया गया कि जहां भी खाने की कमी है वहां खाना खिलाओ। गरीबों को, भूखों को, मिस्कीनों को, नादारों को खाना खाना आम करो, लोगों की भूख मिटाओ। बहुत बड़ा अमल मेरे आका ने बता दिया। अब इसमें सरकार ने सिर्फ 2 अल्फाज हैं, खाना खिलाओ। ये नहीं कि सिर्फ फुला वक्त में खिलाओ, फुला तरीके से खिलाओ, इसी को खिलाओ, उसको खिलाओ। जी नहीं, सब कुछ आम फरमा दिया मेरे आका ने। तो जब हुजूर ने आम कर दिया तब ये दूसरे कहां से पैदा हो गए जो ये कहते हैं कि नियाज हराम, इसाले सवाब का खाना हराम, फातिहा हराम। ये बोलने वाले कहां से आ गए? सरकार ने तो कोई कैद लगाई नहीं, ये कैद लगाने वाले अपने मन से ला रहे हैं। तब अब फैसला हमें करना है कि हमें इन देव के बंदों की सुनना है कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनना है। हुजूर ने फरमाया खाना खिलाओ, कोई कैद नहीं है। आप ये कैद एक जरूर है, वो ये कि मुर्दे का खाना खाने से दिल मुर्दा होते हैं। ये सरकार की हदीस पाक जरूर है। इसलिए आला हज़रत ने बाकायदा और तमाम उलमा अहले सुन्नत ने इससे मना फरमाया है कि मुर्दों की जो इसाले सवाब का खाना होता है वो सिर्फ फकीर खाए, गनी इसको ना खाएं, गनी इससे रुके रहें। ये आम आवाम जो मुस्लिमीन हैं उनके खानों का जिक्र जो उनकी इसाले साहब के लिए जो बनता है उसमें गरीबों का हिस्सा है, फकीरों का हिस्सा है, उसमें गनी को नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो औलिया किराम की जो नियाज है, जो औलिया किराम के फातिहा के खाने हैं वो यकीनन फैज़ पहुंचाते हैं। उससे खाने से इंशाल्लाह औलिया किराम का फैज़ भी हासिल होता है और जो हदीस पाक के खाना खिलाओ वो भी इसमें शामिल है। तो ये हर तरह के खाने को, अभी जैसे अभी फिर हालत बिगड़ रहे हैं हमारे, कल से जो शुरू हुआ लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है, तो ऐसे वक्त में भी खाना अगर मुसलमानों को खिलाया जाता है तो ये भी इसमें शामिल है। आतिम सबको खाना खिलाओ, पहला अमल कि जहाँ कहीं कमी हो खाना आम करो, खाना खिलाओ। ये क्या अमल है? फरमाए जन्नत में ले जाने वाले अमल। पहला खाना खिलाओ। तो इस पर अल्लाह जिसको जिसको तौफीक नसीब फरमाए खूब खाने को आम करें, गरीब नादार को खाना खिलाते रहें। दूसरा वो अफशिस सलाम, सलाम को फैला दो, खूब सलाम निछावर करो, सलाम फैला दो। चलते फिरते लोगों को, मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम, मिलो तो अस्सलाम, जब रुखसत हो तो सलाम, बात करने से पहले सलाम, बात खत्म करो तो सलाम। सलाम इतना फैला दो कि हदीस पाक इसके खुलासे में तो बहुत कुछ है। सलाम जो है अल्लाह का नाम है। सलाम पे हुजूर ने फरमाया आपस में सलाम फैला दो, सलाम करते रहो, सलाम को आम करो, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत बढ़ जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आज देखिए कहाँ है, आज आपस में मोहब्बत नहीं है, आपस में बुग़्ज़ कीना हमारे दिलों में। उसकी वजह यही कि हम सलाम को छोड़ बैठे हैं। पहले तो जो पढ़ लिख लेते हैं हाय हेलो इसमें लग गए, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, थोड़ा बहुत पॉश माहौल में रहने लग गए तो वो हाय हेलो में लग जाते हैं, एक दूसरे पर हाय फेंकते रहते हैं। और कहां से मोहब्बत आएगी? मुसलमान होकर सलाम नहीं करते। अच्छा चलिए अब थोड़ा अलग माहौल मिल गया जिनको, तो फिर तो वो और भंटा है, क्या हाल है, मिल रहे तो और भंटाए से मिल रहे हैं। और भाई लोग कैसे, अरे मुसलमान ने तुझे, तेरे नबी ने सलाम सिखाया है, मिल तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दुआ दे। सलाम क्या है? तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह तुम पर रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह तुम पर बरकतें नाजिल फरमाए, ये दुआ है। एक दूसरे को दुआ दो, ये तुम उसको दुआ दो, वो तुम्हें दुआ दे। ये कितना प्यारा तरीका कि जब मिलो तो एक दूसरे को दुआएं दो, जब रुखसत हो जाओ तो एक दूसरे को दुआएं दो। ये कहाँ कर रहे हैं हम लोग? और जब दुआएं, जब ये पढ़ते हैं एक दूसरे पर दुआएं तो अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। कहाँ है ये?
آج کل تو بچوں تک کو ہم نہیں سکھا رہے, ہمارے بچے بھی بغیر سلام کے گھروں میں آ رہے ہیں, گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. آج تو یہ حال ہو گیا ہمارا اپنا, مسلمان کہلانے والوں کے گھروں میں آج بچے تک سلام نہیں کر رہے. یہ افسوس کی بات ہے. حضور تو فرما رہے ہیں کہ سلام کو پھیلا دو, عام کرو ایک دم. اللہ کا نام ہے, اللہ کی دعا ہے یہ. اور آج مسلمان پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ طریقے اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کیا غیروں نے جو ایجاد کیا وہ کر رہے ہیں. اور سلام جب ملو تب بھی سلام, اور جب رخصت ہو تب بھی سلام. اس کے بعد آپ بھلے ہی جب جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر اس کے بعد اللہ حافظ بولیے, جو خدا حافظ بولنا ہے جو بولیے بولیے, پر سلام ضروری ہے. سنت سلام ہے. اس کے بعد جو ہے رخصت کے بارے میں جو بولنا ہے بولیے. تو صرف جاتے ہوئے وقت میں صرف اللہ حافظ کہہ لینا یہ دعا ضرور ہے, لیکن سنت نہیں ہے. سنت سلام کرنا ہے. ختم کرنے پر بھی سلام کر کے ہی آپ کو ختم کرنا ہے. فون پر بھی اگر آپ بات کریں شروع سلام سے کیجئے, ختم کرتے وقت میں چلیے بھائی السلام علیکم اللہ حافظ یہ بول کر ختم کیجئے. وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی, دعا بھی ہو جائے گی ساتھ میں. تو سلام کو عام کرنا بہت ضروری ہے. سلام ایک دوسرے سے کرنا, بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے. بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرو, اس کے بعد بات کرو. تو اپنے گھروں میں یہ دھیان دیجیے, اگر آپ کے بچے سلام نہیں کرتے تو ان کو روک کے دروازے پر ہی پہلے سلام کر پھر اندر آ. زور سے بیٹا زور سے سلام کر. اچھا ہوتا بھی یہ کہ ہم دنیا بھر کی باتیں تو بڑے زوروں سے کرتے ہیں, گالیاں تک زوروں سے دیتے ہیں, گانے زوروں سے گاتے ہیں, جھگڑے ہم زور سے کر لیں گے, ساری باتیں زور سے کر لیں گے, لیکن سلام کرتے تو اتنی دھیرے سے کہ سننے والے کو سننے میں بھی نہیں آتا, سامنے والے کو سننے میں ہی نہیں آتا. ایسا سلام کرتے بڑے پیار سے, اتنے آسا دھیرے سے, پتہ نہیں سلام کر رہے ہیں یا کون سا اتنا بڑا تیر, ایک اتنا بڑا بوجھ زبان سے نکال دیں کہ آواز ہی نہیں نکلتی. یہ سب ہوتا ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے. سلام کرتے تو بڑی دھیرے سے. اور طریقہ یہ ہے کہ جس کو سلام کیا گیا وہ سلام کو سنے. اب یہ جب جواب دے وہ بھی اتنی زور سے دے کہ وہ اس کے جواب کو سنے. اور یہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ گھر سے نکلے السلام علیکم بول کے چلتے بنے. ارے یہ تھوڑی وہ طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ جس کو سلام کر رہے ہیں اپنے کو سلام کیا, اب وہ آپ کو جواب دے, آپ جواب سنو پھر چلو. یہ طریقہ ہے سلام کا. طریقہ یہ ہے, اس طریقے سے سلام کیا جائے گا کہ زور سے سلام کریں, بلکہ اتنی زور سے کریں کہ اگر شیطان کہیں آس پاس میں ہو تو اللہ کے نام کی برکت سے اور دور بھاگ جائے, اس کو لگے اس کو. اور ہوتا بھی ایسے اس کو محبت کے ساتھ کرنا ہے, ہوتا ہے جھٹکے سے ایک دم جیسے کسی کو گولی ماری جا رہی ہے, تیر دم دھان سے السلام علیکم چل دیے اور بول کے چل دیے. گاڑی پر ہے السلام علیکم بھائی چل دیا, اور پیچھے وہ جواب دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے کچھ فکر ہی نہیں ہے. آپ نے سلام کیا, اس پر جواب دینا واجب ہو گیا. اب آپ کو اس کے سلام کا جواب بھی سننا ضروری ہے. تو یہ بھاگم بھاگ والی بات نہیں, محبت کے ساتھ دعائیں دیجئے, دعائیں لیجئے, اور انشاءاللہ اسی کی برکت سے آپس میں دلوں میں محبت بڑھے گی. اپنے بچوں کو سکھائیے, رک جا دروازے پر جانے سے پہلے روک, سلام کر زور سے, اور بھاگ مت, رک, جواب سن کے جا. بچپن سے عادت ڈالیے. جب سلام پھیلائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نظر آئیں گی. یہ اللہ کا نام اسے عام کرنا ہے. حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام کرو, تو پھیلاؤ. اچھا اب سلام مسلمانوں کو کیا جائے گا. جو ساری فضیلتیں یہ مسلمانوں کے لیے, ہر ایک کو سلام نہیں کیا جائے گا. بد عقیدہ کو سلام نہیں کیا جائے گا. دعا ہے حدیث پاک میں, قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے جو چاچا جو آزر تھا اس کی دعا سے منع کر دیا گیا, دعا کرنے سے. دعا مسلمانوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے, بد مذہبوں کے لیے ہدایت کی دعا آپ ضرور کر سکتے ہو کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. تو ان کا ایک سلام بھی باقاعدہ موجود ہے غیر مسلموں کے لیے, بد مذہبوں کے لیے ایک سلام خود باقاعدہ موجود. السلام علی من اتبع الہدی, اس پر سلامتی ہو جو ہدایت, جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی, جس نے ہدایت کو اپنا لیا. غیر مسلموں کو سلام نہیں کیا جائے گا. آج کل ڈر گئے ہیں سب, ڈر کے مارے اصل اسلام سے دور بھاگے ہوئے ہیں. وہ عمل ہی نہیں ہے تو کہاں سے یہ ساری چیزیں, اندر عقیدہ ایمان مضبوط نہیں تو سب کچھ کر رہے ہیں. کوئی نمستے بھی کر رہا ہے, کوئی نمسکار بھی کر رہا ہے, کیا سب کچھ کر رہے ہیں. کوئی ایمان کی فکر نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا اور ہمیں کیا حاصل ہوگا, نہیں چلتا یہ سب. ہاں ان کو اب
محبت سے ملیے، یہ نہیں کہ اب اس کو گولی ہی مارتے پھرنا، اس کو جھٹکیے، نہیں، محبت سے، محبت پیش کرنا تو بہت ضروری ہے، اپنا کردار پیش کرنا تو بہت ضروری ہے، پر جو طریقہ ہے، جو چیز جو شریعت نے بتایا اس طریقے سے کرنا ہے، اس کے آگے بڑھ کر نہیں جا سکتے آپ۔ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ بد عقیدہ جتنے جن پر گمراہی اور بد مذہبی اور کفر کے فتوے لگ چکے، ان کے ساتھ سلام کلام، سلام دعا نہیں چلے گی، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگے کہ کیا یار آپس میں مسلمان کو، تو مسلمان جو ان کو تو ضرور کرنا ہے، لیکن جو اپنے عمل کی بنا پر، اپنے گندے عقیدوں کی بنا پر اسلام سے خارج ہو گئے، تو آپ اس کو سلام کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا، لوگوں میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار دیوبندیوں کو سلام کیوں نہیں کرتے ہیں، ان کو تو سلام کرنا چاہیے، تبلیغی جماعت والوں کو تو اتنا کام کرتے ہیں یہ وہ۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف دیوبندیوں سے ہی محبت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ سارے فرقے جو دوسرے موجود ہیں ان کے لیے بالکل بولیں گے نہیں، شیعہ کو سلام نہیں کرنا ہے، قادیانی کو نہیں کرنا ہے، کھوجا بہرے کو نہیں کرنا، بہریوں کو نہیں، یہ سب ان کے ساتھ جو ان کے کفری عقائد کی بنا پر جب ہم انہیں خارج اسلام مانتے ہیں، تو پھر یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں جنہوں نے صرف لبادہ وہ اپنا ہمارا اوڑا ہوا ہے، دکھاوے کی نماز وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان کو اپنا سمجھ کے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ ان سے بڑے نقصان دہ ہیں۔ تو بات پھر اور کہیں اور چلی جائے گی، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سلام مسلمانوں کو کیا جائے گا۔ بڑی اس میں بہت تفصیلیں، بہت انشاءاللہ کبھی رات پورا اس پر ایک اچھا خاصا تفصیلی بیان ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپس میں سلام کرنا، اس کو عام کرنے کی عادت ڈالیں، بھنٹا وغیرہ سب چھوڑیے، ہائے ہیلو چھوڑیے، مسلمان ہے، مسلمان کے لیے سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ چیزیں حضور نے حدیث پاک میں سکھائی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں کہا جب کوئی تم پر سلام کرے، اذا تحیتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے اچھے طریقے سے اس کو جواب دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم، تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو تم بھی اس سے بڑھ کر، یا کم سے کم جتنا کہا وعلیکم السلام پر بھی آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ یہ مسائل میں نے بہت سی باتیں پر اب مختصراً عرض کر دی، ٹائم اتنا رہتا نہیں، اب کیا کریں، خیر باتیں بہت سی ہیں۔ تو یہ دوسری چیز تھی، اللہ ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی، سلام کی سنت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد حضور نے فرمایا واصل الارحام، رشتے نبھاؤ، رشتوں کو جوڑو، رشتے داروں کو جوڑو، ارحام، رحم، ماں کے پیٹ کے جو رشتے ہیں ان کو جوڑو، رشتے توڑو مت، بات میں جھگڑے کر کے مت بیٹھ جاؤ۔ جو ماں کے پیٹ کے جو رشتے ہیں نا، اس کی تو بہت اہمیت ہے، قرابت داری نبھانے کی، قرابت داری جوڑنے کی بہت زیادہ احادیث میں، قرآن میں تاکید آئی ہے۔ میں نے پیچھے تفسیر کے آڈیو میں بھی کہیں پر بہت کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو رشتے جوڑنا یہ حدیث میں ہر جگہ، بہت جگہ آیا ہے۔ عرب وغیرہ میں ہوتا تھا یہ کہ ذرا سی بات پہ تلواریں نکل جاتی تھی، اور سالوں تک خاندان میں لڑائی ہوتی تھی، آپس کے خاندان میں ہی جنگیں ہوتی تھی، تلواریں خونم خون قتل ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ یہ سب بند ہوا۔ عرب وہ قوم جو ڈاکو اور خون کرنے والے، جو کسی رشتے کو نہیں ماننے والے، ارے جو باپ بچی کو دفن کر دے تو کتنے سنگ دل ہوں گے وہ، ایسے لوگ تھے۔ ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے نبھانا سکھا دیا، اور ہمیں بھی تعلیم دی کہ رشتے نبھاؤ۔ یہ تیسرا عمل میرے آقا فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، رشتے نبھاؤ۔ ماں کے پیٹ کے ارحام کے جو رشتے ہیں، بھائی بہن پھوپھی خالہ وغیرہ جو ہیں، خالہ ہے، نانی ہے، بھانجے وغیرہ، سب سے بھائی ہیں، اور جتنے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں سب سے محبت کر کے رہنا ہے، مل کر رہنا ہے۔ بڑی تفصیل سے میں نے کہا کہ ان کی مدد کے لیے آگے آنا ہے ہر جگہ۔ اب یہ پریشانی کا دور اللہ کرے نکل جائے جلد سے جلد، پھر شروع ہو رہا ہے لاک ڈاؤن وغیرہ، تو ایسے وقت میں یہاں وہاں بانٹنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے۔ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو پہلے رشتہ دار کو دیجیے، اپنے رشتہ دار کو پہلے دیکھیے، کہ اس میں صدقہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ داری بھی نبھائی جائے گی۔ اللہ کرے وہ دور آئے ہی نہیں، اللہ کرے کسی طریقے سے راستے نکل آئے، سب کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے وہ، اللہ تکلیفوں سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ
تیسرا عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتے نبھاؤ. یہ بہت یہ اہم چیز ہے. آج کل ذرا سی بات پر ہم لوگ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا تو میرے گھر نہیں آنا, بات ختم, بات چیت بند. ارے کچھ تو ایسے ہوتے کہ سامنے سے معافی مانگنے کے باوجود معاف نہیں کرتے. آج کل میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں کہ سامنے سے اگر معافی مانگ بھی لو تو ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا اکڑ رہتی. وہ سب آپ کو اگر کوئی آپ سے ناراض ہو گیا یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, آپ معافی مانگ لیجئے, اس نے نہیں معاف کیا وہ اللہ عز و جل جانے. اب وہ اس کے ساتھ قیامت کا معاملہ. آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے بری ذمہ ہو جائیے. اور پہلے تو کوشش یہ رہے کہ کسی کے ساتھ میں کوئی بات ہو ہی نہیں. اگر کوئی سامنے سے ہو رہا ہے تو آپ دل کو ماریے, اللہ پر چھوڑیے, مل کر رہنے کی کوشش کیجیے. بہت تک مشکل ہے میں جانتا ہوں, بہت ہی نفس تو میں ابھار کر رکھتا ہے کہ ارے اس نے ایسا بولا جواب دے اس کو, نہیں خاموش نہیں رہنا ہے, ارے یہ چپ نہیں بیٹھے گا, اس کو جواب دینا ضروری ہے, اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے جب تک کہ نہیں دوں گا نا یہ چپ نہیں بیٹھے گا. یہ نفس ہمارا اندر سے ابھارتا ہے. حالانکہ حدیث پاک میں من سمتا فقد نجا, جو خاموش ہو گیا اس کے لیے نجات ہے. تو ایسے وقتوں میں خاموشی چاہیے ہو کہ جب نفس ابھارے, نفس چاہے کہ ہم جھگڑا کریں, ایسے وقت میں جو خاموش ہو گیا انشاءاللہ اس کے لیے نجات ہے. یہ بہت مشکل عمل ہے, بہت میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں میں ایسی بات بھی نہیں, میں بھی نہیں رہ پاتا. کوشش ضرور کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی خاموش رہنے کی ایسے وقتوں میں سعادت نصیب فرما دے, آپ کو بھی نصیب فرمائے کہ ہم جہاں پر نفس ہمارا جھگڑا کرنے کے لیے ہمیں ابھارے وہاں ہم خاموش ہو جائیں. تو بہت انشاءاللہ اس میں نجات کی بشارت ہے. انشاءاللہ نجات, دنیا میں بھی نجات, آخرت میں بھی نجات. دنیا میں بھی محبت قائم رہے گی, آخرت میں بھی جنت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ آپس کے جھگڑے ختم کرنا, یہ نہیں چاہیے, جھگڑے نہیں, مل کر رہیے. صلی الرحم, رشتوں کو ملاؤ. اور پھر چوتھا عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَقُمِ اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, راتوں کو قیام کرو, راتوں میں نماز پڑھو. جب لوگ سو رہے ہوں, والناس نیام, جب گھر والے سو جائیں, اللہ تمہیں سعادت نصیب فرمائے. کبھی آنکھ کھل گئی, کوشش کرو آنکھ کھل جائے, کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو, رات کی نماز بھی پڑھ لیا کرو. 2 رکعت بھی اللہ کی بارگاہ میں اکیلے میں سر جھکا کر کے سجدہ کر کے رو دو گے نا انشاءاللہ, وہ 2 آنسو بھی تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو دھونے والا سیلاب بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی سعادت نصیب فرمائے کہ میں بھی کبھی نماز پڑھ سکوں رات والی اٹھ کر کے, جب لوگ سو رہے ہیں. وہ تنہائی کی, وہ صرف اللہ کے لیے نماز, دکھاوے والی نہیں, اور جو پڑھ کے پھر سنانے والی نہیں, وہ نہیں چاہیے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو ترغیب دلا رہے ہیں تو وہ دوسری بات ہے, اور دل کی حال اللہ جانتا ہے کہ کسی اور کو بھی آپ نماز کی طرف بلا رہے ہیں کہ تہجد پڑھ لیا کرو, وہ سب الگ بات ہے. پر جتنا ہو سکے چھپا کر, اگر رات میں سب سو رہے ہیں سب اور یہ بندہ اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, اور یقین مانیے اگر دل سے پڑھے گا اپنے آپ آنسو نکل پڑے گی کہ اس بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ جہاں سے جس کے سوا کوئی بارگاہ میری مدد کر ہی نہیں سکتی, اس رب کے سوا کوئی میرا ہے ہی نہیں. جب یہ سوچ کر کے اندھیرے میں تنہائی میں پڑے گا تو انشاءاللہ ایسا لطف آئے گا, ایسے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, ایسی دعائیں نکلیں گے دل سے, یا اللہ رحم کر دے. وہ تنہائی کی نمازیں, وہ تنہائی کی دعائیں, وہ سجدے تو جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور اولیاء کرام کا تو حال ہی یہ رہا ہے کہ راتوں کو نمازیں پڑھنا. سرکار غوث پاک جو ولیوں کے سردار فرمائے, 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, رات بھر نمازیں پڑھتے تھے, رات بھر. کیا آئی. اور آج ہم تہجد کیا پڑھیں گے, ہم نفل کیا پڑھیں گے, ہم سے 5 وقت کی نہیں پڑھی جا رہی, جو فرض ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا ہم سے. ہم فرض نماز تک نہیں پڑھ رہے ہیں, نتیجہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, پھر مسجدیں بند ہو گئی ہیں. یہ ہمارا حال ہے, اور ہمارے عمل کی یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے کہ تمہیں مسجدیں دھتکار رہی, نکلو یہاں سے, چاہیے نہیں تم جیسے وہ لوگ کہ جنہیں موقع ملا پھر بھی غائب رہے. پھر اللہ نے قہر نازل فرمایا, مبارک مہینہ آیا اور پھر سے مسجدیں بند ہو گئی. ہم 5 وقت کی نہیں پڑھتے, ہم نفل اور تہجد کیا پڑھیں گے, رات میں جا اٹھ کر کیا پڑھیں گے. جاگتے ضرور ہیں, کوئی PUBG کھیل رہا ہے, کوئی چیٹنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے, ساری چیزیں سب کچھ ہوتا ہے, جاگتے ضرور ہے رات بھر. اور سوتے کب ہے, اذان کے وقت میں سو جاتے ہیں, کھیل ختم. شیطان سونے نہیں, ارے رات بھر جاگا, اب کیا نماز پڑھوں, اب کیا اٹھوں گا نماز. صحیح بات ہے, جب رات بھر جاگا تو آنکھ کہاں سے کھلنے والی,
تو میرے بھائیوں خدا کے لیے سب غلط طریقے چھوڑیے. رات میں جلدی سوئیے. عشاء کی نماز ہو گئی, کچھ دیر دوستوں سے بات کر لی, کچھ کام وغیرہ کر لیا, آ کے سو گئے. فجر میں جلدی اٹھیے, فجر پڑھیے, قرآن پاک کی تلاوت کیجیے, اپنے کام کاج سے لگیے. صبح کا اٹھنا فرشتے روزی لے کر آتے ہیں. جو سورج طلوع ہوتے وقت میں جو سوتا رہتا ہے اس کی روزی لے کر واپس نکل لیتے ہیں فرشتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں مل رہا ہے, پھر بھی مل رہا ہے, پھر بھی دے رہا ہے وہ اپنی رحمت سے. تو اگر ہم سوتے رہیں تو ہمارے نصیب کہاں سے جاگیں گے؟ پھر ہم روتے ہیں کہ ہم برے حال میں ہیں, پریشان ہیں. یہ تو خدا کے لیے یہ سب مت کیجیے. فرض نمازوں کی پابندی سب سے پہلے, یہ تو ضروری, اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں بھائی. نمازیں تو فرض نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس کے بغیر تو کوئی کچھ بھی نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ ڈھکوسلے کرنے والے بابا وغیرہ یہ سب, اگر نماز نہیں پڑھتا لات مار کے نکلا لو اس کو. اگر نماز کا انکار کرتا, نماز نہیں پڑھتا, میں مکہ میں پڑھتا ہوں, میں کعبہ میں پڑھتا ہوں, یہ سب جو باتیں کرتے ہیں ڈھکوں سے اس کو مار کے بھگاؤ. اصل جو بابا ہے, اصل جو صحیح اللہ کی راہ دکھانے والا ہے, اور نماز سے کبھی نہ منع کرے گا, نہ خود کبھی نماز کو چھوڑے گا. اللہ والے تو پہلے نماز کی طرف بھیجیں گے, ساتھ میں لے کر مسجد میں جائیں گے. ایسا پیر ڈھونڈو, پیر وہ جو تمہیں نماز کی طرف لگائے, نماز سے دور کر کے قوالیوں میں اور اس میں الجھا کے رکھے, نیازوں میں, صرف وہ نہیں چلنے والا. وہ کوئی بھی ہو, کتنا ہی بڑا ہو, نماز سے اگر نماز ہی نہیں بنا پا رہا ہے, نماز کی طرف نہیں لگا پا رہا ہے, نماز کی دعوت نہیں دے رہا ہے تمہیں, تو پھر وہ کسی کام کا نہیں. تو ایسوں کو ڈھونڈو جو نماز ہی بنائے. سب سے پہلے نماز. اور اگر بحالت مجبوری چھوٹ رہی تو دل کوڑنا چاہیے, رونا آنا چاہیے کہ میری نماز نہیں ہو پا رہی. جب موقع ملے فوراً اپنی نمازوں کو ادا کرے. تو اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. کاش کاش ہم نمازی بن جائیں. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی, آپ بھی, اللہ ہم سب کو نمازی بنائیں. پہلے تو میں اپنے لیے دعا کروں کہ میں بھی کاش نیک اعمال کرنے والا بن جاؤں. آپ بھی, اللہ تمام مومنین کو نمازی بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 4 اعمال حضور نے فرمایا, اس کے بعد بتایا, فرماتے ہیں کہ جب یہ 4 عمل کر لو گے نا تو پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تدخل الجنت بالسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ حدیث پاک آپ پھر سے سماعت فرما لیں. اطعم الطعام وافش السلام وصل الارحام وقم اللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام. جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. تو یہ 4 اعمال میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائے, اپنی تمام امت کے لیے بتا دیا. حضرت ابو ہریرہ نے ہم سب کے لیے اسے بیان فرما دیا. تو کاش اللہ عز و جل ہمیں یہ اعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم سب کو پروردگار توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو مشکل وقت آیا, پروردگار اس وقت کو دور فرمائے, ہر مشکل سے پناہ میں رکھے, ہر مشکل سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.